اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے، من قال حین یصبح ثلاثا وحین یمسی ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہو۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آج ہر شخص کی زبان کی کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا، اور مومن کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا کہ یہ نیکی کر لو پھر دوبارہ نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون المؤمن، تو مومن ہر وقت ہی اپنے ایمان کو بڑھاتا نظر آتا ہے۔ بلکہ بشر الحافی کہا کرتے تھے ان قوما یتعبدون ویجتہدون، بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں فی رمضان المبارک میں، فقال بئس القوم لا يعرفون اللہ حقا الا فی رمضان، بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ یہ صرف اللہ ذوالجلال کا حق رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ ان الصالح، اصل صالح انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے الذی یتعبدہ ویجتہد السنة کلها، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے سارا سال، یہ حقیقی مومن ہے۔ بلکہ سلف صالحین سے جب ایک شخص سے پوچھا گیا ایہما افضل رجب او شعبان، اچھا یہ بتاؤ رجب کا مہینہ افضل ہے کہ شعبان کا مہینہ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کن ربانیا ولا تکن شعبانیا او رجبیا، یہ شعبانی اور رجبی نہ بنو، ربانی بنو۔ اسی طرح رمضانی بھی نہ بنو کہ رمضان میں نماز کی پابندی ہے اور بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے اور پھر پورا سال ہاتھ نہیں لگانا۔ ربانی بنو، ربانی اس کو کہتے ہیں تو انسان ہر وقت اللہ جلال کی عنایت کا محتاج رہتا ہے، اس کے فضل کا محتاج رہتا ہے، اس کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، اس کی توفیق لینے کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے۔ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ تو بہت بڑے مسئلوں کی بجائے انسانیت کی میکنگ اس انداز سے کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کے اندر جو اسلامی اقدار پیدا کرنے کی قد و کاوش کرتا ہے، اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون،
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اثر ہوا رمضان المبارک کا کہ اب وہ نماز کی پابندی ختم ہو گئی، اب وہ مسجد خالی نظر آنے لگ گئی۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر رمضان المبارک نے میری زندگی میں کیا اثر مرتب کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يكون لعمل المؤمن اجل دون الموت، موت سے پہلے کوئی بھی وقت مقرر نہیں عمل کا، موت کے آخری لمحات تک مومن جو ہے اسے عبادت میں شغف رکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو بھی عمل کرتے اس پہ پھر ہمیشگی اختیار کرتے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب ترین عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے فإن خیر العمل ادومه وان قل، تمہارے بہترین اعمال میں سے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے ہیں اس پہ ہمیشگی اختیار کیجیے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو حکایتاً بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں نہ میں نماز میں کمی کروں گا اور نہ ہی میں زکوٰۃ میں کمی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم علیها، آپ جب بھی نماز پڑھتے، جس بھی نفلی نماز کو اختیار کرتے تو آپ کو پسند یہ تھا کہ پھر ہمیشہ اس کو قائم رکھنا۔ وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ 12 رَكْعَةً۔ پورا رمضان ایک مسلمان قیام کرتا ہے، اور بلا شبہ آپ سب بھائیوں نے بھی، ان روشن چہروں نے بھی تراویح تو پڑھی ہوگی۔ اس خوبصورت عمل کو باقی رکھیے، جس ضمن میں 3 گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ عادت بنائیے کہ اگر صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 13 کی بھی روایت ہے، تو اس عمل کو سارا سال جاری رکھنے کی اللہ سے توفیق مانگیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عمل جو دوسری گزارش کے طور پہ میں پیش کرنا چاہوں گا، انسان ہے بیمار ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت جو آپ نے سنی ہے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، صبح اٹھتے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے اگر آپ جو کچھ رات تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں من نام عن حزبه او شیء من ذلك، تو اگر سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ ذوالجلال ان رکعتوں کو بھی بطور تہجد لکھواتے ہیں، تو پھر 12 رکعتوں کی بجائے 11 رکعتوں کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور میں ادنا سی گزارش اس لیے کروں گا ان نوجوانوں سے، نہ جانے ان کی تھکاوٹیں کیوں ہو جاتی ہیں، اور تاجر برادری سے جو بڑے ہی معزز اور پہلی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کو اور عزتوں اور اقبال سے نوازے۔
ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب ان پہ حملہ کیا گیا وہ تو خنجر لگنے سے گر گئے، لیکن بالکل پیچھے جو کھڑے ہونے والی ہستی تھی وہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جس طرح اللہ ذوالجلال نے ان کو ایک کمال دیا تھا تجارت میں، آپ کو بھی اللہ عطا کرے۔ لیکن وہ صرف صف اول میں عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہی نہیں تھے، وہ صف اول کے نمازی بھی تھے، صرف نمازی بھی نہیں تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز پھر بقیہ انہوں نے پڑھائی۔ اتنا شعور، اتنا وعی ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نماز بھی پڑھا سکتا ہوں، میں تجارت میں بھی اگر آگے ہوں تو مجھے دین میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ترک کر دیں جو لوگوں نے بنائی ہے کہ تجارت کے لیے جھوٹ تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، راز کیا ہے؟ تو جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا کہ میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے تجارت کی وجہ سے آج تک فرض نماز کو ترک نہیں کیا، لیٹ نہیں کیا۔ تو اس مقام رفیع کی نیت بھی کیجئے۔ اور اگر آپ کو زیادہ ہی تھکاوٹ ہوگی ہے، نوجوانوں کو جو فیس بک پہ تو نہیں تھکتے، کھیل کود میں اور پھرنے میں تو نہیں تھکتے، اگر پھر بھی تھکاوٹ ہے تو توبہ بھی کیجئے، اور رات سونے سے پہلے کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، 10 آیتیں پڑھ لیجئے۔ 10 آیتوں سے مراد یہ ہے اگر آپ کو آخری 2 صورتیں بھی یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، اللہ ذوالجلال 10 آیتیں پڑھنے والوں کا غافل لوگوں سے نام کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ غفلت سے بچ جائیں۔ تو رمضان کا وہ عمل جو ہم نے پورا مہینہ کیا، اس کا سارا سال باقی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ معمولی سی یہ نیت کر لیں اور یہ شعور بیدار کر لیں کہ جو رمضان کا رب ہے وہ شوال کا بھی تو رب ہے، میں نے تو اللہ سے بڑے عہد و پیما کیے تو اسے باقی رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے۔ سارا رمضانی روزے رکھے ہیں جس کو اللہ نے ہمت طاقت دی اور صحت مند تھا، مومن تھا۔ آپ جتنی بھی بے احتیاطی کر لیں، موت پہلے نہیں آئے گی، موت وقت ہی آئے گی۔ ہوگا کیا؟ اپنی سنت کے زاویے کو چھوڑا، 10 مصیبتوں کو اپنے ساتھ لگا لو گے اور سسکیاں لیتے ہوئے موت تک پہنچو گے۔ تو سنت کو نہ چھوڑیے، احتیاط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کروائی ہے، اور آپ نے ساتھ خوشخبری سنائی۔ بندہ جب دعا کرتا ہے اور آسمان سے مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے، فَيَعْتَلِجَانِ، زمین و آسمان کے درمیان انسان کی دعا اور مصیبت گتھم گتھا ہوتی ہے، قیامت تک یہ دعا اس وبال اور مصیبت کو زمین پہ آنے ہی نہیں دیتی۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ آپ نے رمضان میں ایک 5واں کام کیا، بڑی خیر خواہی، بڑے دسترخوان لگتے تھے، بڑی افطاریوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ صرف رمضان میں نہیں تھا، بلکہ صحابی کہتے ہیں اِنَّا وَاللَّهِ قَدْ صَحِبَنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، اللہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں بھی گئے، حضر میں بھی۔ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتَّبِعُ جَنَائِزَنَا وَيَغْزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، سفر میں بھی ہوتے، ہمارا ایسے ہی خیال کرتے اللہ کے رسول، ہم تو کرتے ہی کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمارا خیال کرتے۔ معمولی سی معمولی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو ہماری ضرورت ہوتی، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر دینے میں کس قدر خوشی محسوس کرتے۔ اپنے اس عمل کو باقی رکھیے۔ کبھی تو اپنے نیبر میں دیکھا کرے کہ کسی گھر میں کوئی کچھ ہے کہ نہیں، کبھی تو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں، گھر سے نکلتے بغیر دیکھے جیب میں ڈالتے ہاتھ، جو درم و دینار آتے چپکے سے دوسری کی جیب میں ڈال دیتے۔ کبھی تو یہ ہونا چاہیے، یہ صرف رمضان میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے رمضان میں اعتکاف کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي
وأقضي له حاجته أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. میں اگر مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اعتکاف بھی 1 مہینے کا ہے، بھی مسجد نبوی میں کرنے والے ہیں اللہ کے رسول، بلے دنیا جہان کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے اچھا عمل یہ ہے، مجھے پیارا لگتا ہے میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کی جائز ضرورت کو پورا کر دوں. آپ اعتکاف کا ثواب لے سکتے ہیں. آپ نے شب قدر تلاش کرنے میں، لیلۃ القدر تلاش کرنے میں بڑی محنت کی ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رباط کرتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ ساحل کی طرف گئے، سب واپس آ گئے، وہ کھڑے ہیں. پوچھا آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. 1 گھڑی اللہ کی راہ میں پہرا دینا حجر اسود کے سامنے ساری رات لیلۃ القدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے. آپ کے لیے ایک اچھا عمل بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسلیم، جو عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، عدل بمثلهن من لیلۃ القدر، اسے اجر و ثواب ان 4 رکعتوں کے برابر ہی ملے گا جو اس نے لیلۃ القدر میں پڑھی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، والیوم 2 172 پیج ہے. آپ عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن درمیان میں آپ نہ بیٹھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کر کے نہیں، 4 اکٹھی پڑھنی ہے، تو آپ کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب مل سکتا ہے. اور اللہ ذوالجلال کا رحمت کا جو ڈایا ہے، گرام ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی. آپ نے توبہ کی ہے تو ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توبہ کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں، ایک مطلب پھر سوچ لیجئے، جب آپ نے توبہ کی تو یہ چیزیں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی اس کے آثار آپ کے سامنے. نیکی کے بعد نیکی کرنا یہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے. نیکی کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوکس نہیں کیا. عبادت توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان خلوص نیت سے کرتا ہے. آپ اگر ناراض نہ ہوئے تو سوچئے اپنے پچھلے 8 دنوں میں 10 دنوں میں کیا میری اور آپ کی نماز کی پابندی وہی ہے؟ کیا اخلاقیات وہی ہیں؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. کتنے میرے پیارے بھائی آج بھی اپنے اس دعوے کے اندر کتنے کو سچے ہیں کہ میں اللہ کی رسول سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں اور چہرے پہ ابھی بھی رونق نہیں آئی؟ سوچئے، اخلاص سے کی ہوئی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا جو ہے یہ توبہ کی قبولیت کی شرط ہے. فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے استغفار بلا اقلاع من الذنب توبۃ الکذابین. جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، اس لیے ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ الندم توبہ، جب تک انسان شرمندہ نہیں ہوتا اپنی برائی اور اپنی کمی کوتاہی پر تو توبہ کا تو کوئی معنی نہیں. ڈٹائی پہ قائم ہے تو یہ توبہ نہیں ہے. عزم مصمم کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہو رہا ہے تو پھر توبہ کیسی ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ انسان کو بری ہم نشینی چھوڑنی پڑے گی، برے معاشرے کو اور تعلق کو توڑنا پڑے گا، تبھی تو توبہ قبول ہوگی. اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے 99 قتل کیے پھر 100 قتل کیے، اس کی توبہ کی قبولیت کا طریقہ کیا نکالا گیا کہ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ اور تم نے واپس پلٹ کے نہیں آنا. رستے میں فوت ہو گیا. فرشتوں کا آپس میں مکالمہ ہے، جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی، اگر برے لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی.
جب پیمائش کی گئی تو صرف ایک بلش نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت۔